حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کرو کیونکہ مصیبت صدقے کے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو، جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھاؤ۔ اسب گول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں۔ صبح کو ایک سیب کھایا کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ ناظرین، لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 سے 5 دانے کلونجی کے نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا کریں، اس سے وزن بے تحاشا کم ہوتا ہے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ اسے بادام کا تیل استعمال کیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کے کھانے کے فوری بعد سونا کئی بیماریوں اور موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ دیر پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جن لوگوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسے لوگ گنے کا جوس پئیں۔ ہمیشہ اور سمارٹ نظر آنا چاہتے ہو، سونے سے قبل لہسن کے تیل کا 1 قطرہ ناف میں ڈال دیا کریں، اس سے پیٹ کی چربی کم ہوگی اور وزن کم ہوگا۔ کمزور افراد کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے، اس سے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فروا اور صحت مند ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ آڑو جسم میں خون، آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ طاقتور دینے والی مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجوریں کھانا، ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی، تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف 1 چھوٹا سا چمچ لیں، اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے اور اس سے خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ ناظرین، زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ تک کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہترین ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کریں، جو بھی پڑھو گے یاد رہے گا۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو کہ معدے کی گرمی ہے۔ دماغ کے مریض افراد کے اندر اجوائن کا استعمال کیا کریں۔ گردوں کی کمزوری کو دور کرنا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ کیلے کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد ہے وہ پالک کھانے سے گریز کریں۔
پالک کھانے سے مزید سر درد بڑھ سکتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کیا کریں، اس سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین، بات جب تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم بیمار اور دل سخت ہوتا ہے۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، تو اس سے اس کے گردے صاف رہتے ہیں۔ اگر آپ کے گردے میں پتھری ہے تو بھی اس سے خارج ہو جائے گی، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ ناظرین، پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں رہتی ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہے تو آپ مالٹے کا استعمال کیا کریں۔ جو بندہ کالا نمک چکھ لیتا ہے اس کو زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں لگ سکتی۔ اگر کسی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لوگ نیم کا پانی پی لیں، اس سے جسمانی طاقت واپس آ جائے گی اور کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ خراب کر دے گی۔ ناظرین، حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جائیں گی۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں، مسواک کو زمین پر پھینکنے والا انسان جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے کر 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں، قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا سے آپ اپنا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا اور دن اوون کا استعمال زیادہ کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گہیو کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہو تو بارش والا پانی آنکھ پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھایا کرو، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد اب پریشان نہ ہوں، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن جلدی بڑھتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو
تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کر لیا کریں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر افراد میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ ناظرین، ڈپریشن کے مریضوں میں پائے جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا وغیرہ شامل ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھوں کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے والے کے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے سٹریس دور ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے۔ ادرک کا آدھا چمچ اور دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح و شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اگر گھر میں سانپ دیکھو تو ماچس کی تیلی جلا کر سانپ کے قریب پھینک دو، سانپ بھاگ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی ماتھے پر نمک لگانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ کرنا ہو تو سبزیوں پر ادرک والا پانی چھڑک دو، سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد استعمال کریں۔ رات کے وقت چاکلیٹ یا مٹھائی مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی۔ جو لوگ رات کو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو انہیں شوگر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا بھی باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی بھی رات کا کھانا 7 بجے کے بعد نہیں کھانا چاہیے، پہلے کھا لینا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا 1 دانہ روزانہ کھانا ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ جھریاں غائب کرنی ہے تو سونے سے قبل چند قطرے ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ ناظرین، نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام کو کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت آزمودہ نسخہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے
جس کے پاس شوہر کی محبت اور عزت ہو۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، صرف جسم لہو لہان ہوگا۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پئیں۔ ناظرین، روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ نہارمو دہی کھانے سے جریاں نہیں پڑتی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ عرق گلاب کی پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کافور کا تیل سوجن، سوزش اور درد کو کم کرتا ہے اور یہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ جسم پر الرجی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاؤ، کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ اور بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ جو تم سے نہیں